اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارا فرض ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے، زندگی ناجائز ہے، زندہ رہنا کفر ہے۔ ہاں اگر جد و جہد کریں، جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اے اللہ، ہم نے اس نظام کو ذہناً قبول نہیں کیا، we never reconciled with it۔ اے اللہ، ہم نے تن من دھن لگایا تھا، اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو۔ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے اللہ، اسلام غالب تو نہیں۔ تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی ہاتھ کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند ہے؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھود دی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے، کمر دوری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے، یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بلایا گیا، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتار دو کرتا، اتار دیا، لیٹو ان کے اوپر، لیٹ گئے۔ اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو، جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو۔ لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا۔ بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے؟ 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی،
لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفense۔ اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے، اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي